بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کون سورہ ہے؟ تکویر۔ سورہ مبارکہ تکویر۔ تکویر کا نام جو ہے وہ اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اذا الشمس کورت، کورت سے نکلا ہے تکویر، تکویر سے نکلا ہے کورت۔ کورت کا مصدر جو ہے وہ تکویر ہے۔ اس سورہ کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ اذا الشمس کورت اعاذہ اللہ ان یفضحہ حین تنشر صحیفتہ، جو شخص بھی سورہ مبارکہ تکویر یعنی اذا الشمس کورت کی تلاوت کرتا ہے، خداوند کریم اس کو اس دن کی رسوائی سے بچا لے گا جس دن اس کا نامہ اعمال نشر کیا جائے گا۔ اب یہ جو سوروں کے فضائل میں احادیث نقل ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان سے مراد فقط یہ نہیں کہ فقط انسان پڑھ لے، پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پڑھے اور اس کے جو مضامین ہیں ان پر عمل کرے اور خدا پر اعتقاد رکھے اور اس کی قرآن مجید کی صداقت پر اعتقاد رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب ان ينظر الی یوم القیامہ فلیقرأ اذا الشمس کورت، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن میری زیارت کرے، میری طرف نگاہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر کی تلاوت کرے، یعنی پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے خواص میں سے جو بات نقل ہوئی ہے وہ یہ کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مبارکہ تکویر کو ایسے شخص پر پڑھا جائے کہ جس کی آنکھوں میں درد ہو یا آنکھ میں خون آ جاتا ہے بسا اوقات، یعنی اگر آپ کسی شخص کے چوٹ لگی ہو یا زور سے آپ تماچا ماریں خدا نخواستہ کسی کے منہ پر، تو اس کی آنکھوں میں خون کا ایک ڈاٹ آ جاتا ہے۔ اگر اس بیماری سے دور ہونا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے۔ من قرأها علی ارمد العین او مطروفها ابراها باذن اللہ عز وجل، جو شخص بھی اس سورہ کو ایسے شخص کی آنکھوں پر پڑھے کہ جس کی آنکھوں میں آشوب چشم میں مبتلا ہو، یعنی آنکھیں آ جانا جسے ہم کہتے ہیں، اگر ارمد العین یعنی آشوب چشم میں مبتلا ہو، او مطروفها یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کی آنکھ میں خون کا ڈاٹ آ جائے، تو اگر یہ سورہ کی تلاوت کی جائے فرماتے ہیں کہ ابراہا باذن اللہ، تو یہ سورہ خدا کے اذن سے اس کو صحیح و سالم کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ عبس وتولى واذا الشمس کورت کان تحت جناح اللہ من الجنان وفی ظل اللہ وکرامتہ وفی جناتہ ولم یعظم ذلک علی اللہ انشاء اللہ، جو شخص بھی دو سوروں کی تلاوت کرے، سورہ مبارکہ عبس جو اس سے پہلے والی صورت ہے اور سورہ مبارکہ تکویر یعنی اذا الشمس کورت، جو شخص بھی پابندی کے ساتھ ان سوروں کی تلاوت کرے تو یہ ایسا شخص خداوند کریم جنت میں خداوند کریم کی خاص آپ کہہ لیجیے کہ خاص شیڈ میں ہوگا، اس کی خاص حفاظت میں ہوگا خداوند کریم کی، خدا کے، اور ایسا شخص ہے وہ خداوند کریم کے سائے میں ہوگا، اس کی کرامت میں ہوگا اور اس کی جنت میں ہوگا، اور یہ چیز اللہ کے اوپر بہت زیادہ بڑی نہیں ہے۔ یعنی بس اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اتنا سارا کیسے مل سکتا ہے، جبکہ انسان خداوند کریم کی قدرت کو دیکھے تو خداوند کریم کی قدرت کے آگے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کانہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، اگر جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن مجھ پر نگاہ کرے، یعنی گویا ایسے کہ جیسے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو 3 سوروں کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ اذا الشمس کورت یعنی سورہ تکویر، اور واذا السماء انفطرت سورہ انفطار، اور واذا السماء انشقت سورہ انشقاق، ان 3 سوروں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کی کل 29 آیتیں آئیں گی، مکی سورہ ہے۔ تو اس سورہ میں بھی خداوند کریم نے 12 قسمیں کھائی ہیں۔ 12 قسمیں کھانے کے بعد اپنے حبیب کی صداقت کا اعلان کیا اور اپنے حبیب کے اوپر جو تہمتیں لگائی جا رہی تھیں ان تہمتوں کا جواب دیا، جناب جبرائیل کی عظمت کا اعلان کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ سورہ کیا ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہے، یعنی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں قیامت کی ہیں۔ 6 نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے پہلے ہیں، یعنی قیامت جب شروع ہوگی ایسا نہیں ہے کہ فوراً سے ایک ہی لحظے میں قیامت شروع ہو جائے گی، بلکہ قیامت بتدریج شروع ہوگی۔
جیسے قرآن مجید کی اور بھی آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ قیامت جب شروع ہوگی تو بتدریج شروع ہوگی، نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ جب وہ قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اور 6 علامت ہیں یا نشانیاں ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا السماء کورت، کہ اذا الشمس کورت، اس وقت کو یاد کرو کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کوورا کے معنی کیا ہے؟ لپیٹنے کے۔ کور کہتے ہیں نا، آپ کور چڑھا دو، کور یہ عربی کا لفظ ہے جو انگلش میں آ گیا۔ یکور اللیل فی النہار و یکور النہار فی اللیل، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ پروردگار کون ہے کہ جو رات پر دن کا کور چڑھاتا ہے، دن پر رات کا کور چڑھاتا ہے۔ تکویر اسی سے نکلا ہے، لپیٹنے کے معنی میں، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب بظاہر یعنی یہ سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح ہے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، لیکن آپ سوچیں کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ سورج جو ہماری زمین ہے، اس سے نہ جانے کتنا بڑا سیارہ ہے اور سب سے پاورفل سیارہ ہے، اس میں کتنی آگ بھڑک رہی ہے کہ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر زمین اس کے نزدیک چلے جائے تو زمین بھسم ہو جائے، یعنی فل آف انرجی ایسا سیارہ کہ جس میں سیکنڈوں میں نہ جانے کتنی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے سیارے کو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ذات اس کو لپیٹنے والی ہوگی وہ کتنی قدرت والی ہوگی۔ نہیں، سورج کو لپیٹ دینا یعنی یہ نہیں کہ سورج غائب ہو جائے گا، جو تعبیر ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سورج غائب ہو جائے گا، سورج ٹوٹ جائے گا، سورج پھٹ جائے گا، نہیں، پھٹنا ٹوٹنے کا استعمال نہیں کیا، کل لپیٹ دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے لپیٹ دیا جائے گا سے کیا مراد ہے اور کیا خداوند کریم کہنا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلی نشانی کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی سورج کی جو ویسے بھی آج کل جو سائنسی اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے یا اس کی جو حرارت ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، دن بدن ہر روز اس کی حرارت کم، یعنی کم ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ ہے، کم ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی کم ہو جائے گی کہ گویا سورج رہے گا ہی نہیں، اس میں حرارت رہے گی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ تکویر، لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی گرماہٹ ختم ہو جائے گی، اس کی ماہیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ستارے، انقدرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انقدرت کے ایک معنی یہ ہے کہ ٹوٹنے کے، انقدرہ گرنے کے معنی میں، گرنے کے اور بکھرنے کے معنی میں۔ انقدرہ کے معنی کیا ہے؟ گرنا یا بکھرنا، دونوں معنی یہاں پہ سارے کے، یعنی جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب وہ ظاہر سی بات ہے گریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے۔ ایک انقدرہ کے معنی جو کہ قدورت سے لیا گیا ہے وہ ہے کہ تیرگی کے معنی۔ تیرگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک روشن چیز کا خاموش ہو جانا، سیاہ ہو جانا، اس کی لائٹ کا ختم ہو جانا، یعنی یہ لائٹ ابھی جل رہی ہیں، آپ بٹن آف کریں تو کیا ہو جائے؟ انقدرت، یعنی یہ ان کی روشنی چلی گئی۔ تو تینوں معنی یہاں پہ صادق آتے ہیں کہ جب وہ قیامت آئے گی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جو ستارے ہوں گے وہ گر جائیں گے، بکھر جائیں گے اور ان کی روشنی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ جیسے کہ دوسری آیت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، ایک اور جگہ خداوند کریم نے سورہ انفطار میں فرمایا کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، انتصرہ کے معنی بھی کیا ہیں؟ بکھر جانے کے، یعنی جب گردربند یا مثال کے طور پر گوشوارہ زمین پہ گرتا ہے، ہار جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بکھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ستارے بکھر جائیں گے، یہ ایک اور دوسری بڑی علامت ہے۔ یعنی سننے میں یہ چیزیں بہت عام سی لگ رہی ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ستارے بکھر جائیں گے۔ گویا ستاروں کو خداوند کریم تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ ایک ہار سے۔ جس طریقے سے ہار زمین پہ گرتا ہے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ستارے بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مبارکہ مرسلات میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب کیا ہوگا؟ ستارے مٹا دیے جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری نشانی، اب یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں جو خداوند کریم بیان کر رہا ہے،
بس اوقات ہم یہ چیزیں سنتے ہیں اور ان چیزوں کو بہت عادی لیتے ہیں، جیسا یہ ہوگا، یعنی کس نے دیکھا ہے کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں جب انسان کے سامنے ہوتی ہیں، یعنی ابھی جو آگ لگی ہے امریکہ میں، یہ اگرچہ کہ قیامت والی آگ نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہولناکی، یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں قیامت صغریٰ کا منظر ہے. ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور ہر طرف بربادی ہی بربادی، سب چیزیں برباد ہو رہی ہیں. انسان کا قیمتی سامان، انسان کا قیمتی گھر، خود انسان، یعنی انسان کے لیے خود انسان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. آپ سے پوچھے کہ آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے، آپ کہیں گے میری جان ہے. یعنی انسان کی جان سے بڑھ کر نہ انسان کا مال ہے، نہ انسان کی اولاد ہے، نہ انسان کا گھر ہے، نہ انسان کی گاڑی ہے. سب چیزیں منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد انسان شک کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، سب دیکھ رہے ہیں. اور خداوند کریم بیان کر رہا ہے، 1400 سال پہلے سے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہوں گی. لیکن کہا کہ نہیں، یہ تو اساطیر الاولین. ان کے سامنے بھی جب آیتیں پڑھی جاتی تھیں کفار و مشرکین کے سامنے، وہ کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آج بھی کچھ ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید پہلے لوگ، نعوذ باللہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ڈرایا جا رہا ہے، جس طریقے سے نعوذ باللہ ہماری مائیں ہوتی ہیں نا، بچوں کو ڈراتی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو یہ کھا لو باگڑ بلہ آ جائے گا. ہم باگڑ بلہ کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے باگڑ بلہ؟ نہیں دیکھا ہے. فلاں چڑیل آ جائے گی، فلاں یہ آ جائے گا. یعنی آپ بچے کے ذہن میں کیا ایک مثال کے طور پر تصویر بٹھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے کام نہیں کیا تو یہ آ جائے گا. لیکن یہ جو ہم جتنی بھی اس کو کہتے ہیں کہانیاں سنانا. آپ اور میں کہانیاں سناتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نعوذ باللہ کہانی نہیں سنا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. ہو رہا ہے ہمارے سامنے، دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے. کتنے آتش فشاں جو پھٹ جاتے ہیں، کتنے زلزلہ آتا ہے. کیسے یعنی متمدن شہر جن کا انفراسٹرکچر کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یار فلاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس سے مضبوط کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. لیکن ایک زلزلہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ زلزلہ کتنی دیر میں آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ سیکنڈس، منٹس میں ہوتا ہے بہت زیادہ. لیکن اس تھوڑے سی ہل جل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آباد شہر ایک دم زمین بوس، یعنی فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں. فلک بوس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کو چومنے والی. آسمان کو چومنے والی عمارتیں زمین کو چومنے لگتی ہیں. تو منٹوں سیکنڈ، یعنی یہ تو وہ چیز ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کسی نے ہمیں کہانی کرا دی. ہماری زندگیوں میں ہی ہم نے دیکھا ہے. نہیں دیکھا ہے تو یوٹیوب پہ موجود ہیں چیزیں. ہر سال زلزلہ آتا ہے، ہر سال سیلاب آتا ہے. سیلاب منٹوں سیکنڈوں میں پورے کے پورے گاؤں بہا کے لے جاتا ہے، پورے کے پورے گاؤں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو ایک کہانی ہو رہی ہے، بس خداوند کریم ہمیں ڈرا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو خداوند کریم کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، دکھا رہا ہے ہمیں.